اور یہاں یہ بات بھی اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ہندوؤں اور مسلمانوں میں صرف مورتی پوجا کو لے کر کے اختلاف نہیں ہے، بلکہ آپ کو یہاں پر ایک بڑی مزے کی بات میں بتاتا ہوں، وہ یہ کہ مورتی پوجا صرف ہندو مذہب نہیں کرتے، یعنی کہ مورتی پوجا کرنے والے سارے ہندو نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر بودھ، یہ باقاعدہ ایک الگ مذہب ہے، یہ لوگ بھی مورتی پوجا کرتے ہیں، گوتم بدھ کی مورتی بناتے ہیں پھر اس کی پوجا کرتے ہیں، لیکن یہ ہندو نہیں ہے۔ تو اس سے یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ آتی ہے کہ ہر مورتی پوجوک وہ ہندو نہیں ہوتا، چاہے وہ بودھ ہو، جینی ہو، اور آج کل تو کرسچنس کے اندر بھی عیسیٰ علیہ السلام کا مجسمہ بنا کے اس کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کرنا، یہ ایک سلسلہ شروع ہوتا چلا گیا، ایک کافی عرصے سے یہ سلسلہ ان کے یہاں شروع ہو چکا ہے۔ تو مورتی کے آگے کھڑے ہونا اور اس کی پوجا کرنا، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر یہ کام کرنے والا ہر بندہ ہندو ہی ہو۔ ایسے ہی مثال کے طور پر مشرکین مکہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے وہ لوگ جو تھے وہ سارے کے سارے مورتی پوجوا تھے، لیکن وہ لوگ ہندو نہیں تھے۔ تو ہر مورتی پوجک وہ ہندو نہیں ہوتا، اور ہر ہندو بھی مورتی پوجک نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر آریہ سماجی، ان کا تعلق ہندو مذہب سے ہے، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ مورتی پوجوا نہیں ہیں، یہ لوگ مورتی کی عبادت نہیں کرتے۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ مورتی بنانے کا حکم ہندو اسکرپچرز کے اندر نہیں ہے، یہ کسی بھی کتاب میں، ان کی ویدا میں، پرانوں میں، مہابھارت میں، بھگوت گیتا میں، ان چیزوں میں مورتی بنا کر کے اس کے سامنے کھڑے ہونا، اس کی پوجا کرنا، اس چیز کا ثبوت کہیں سے کہیں تک نہیں ملتا۔ مثال کے طور پر اگر ہم ہندو گرنتھوں کا مطالعہ کریں، پتہ چلے گا کہ ان کتابوں کے اندر تو باقاعدہ اور اس کے اپوزٹ بات کہی گئی ہے، جیسے کہ اپنشد کے اندر کہا گیا ہے چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 19 کہ جو خدا ہے نا، اس کا کوئی عکس نہیں ہے، اس کا کوئی چہرہ نہیں ہے، اس کا کوئی آکار نہیں ہے، وہ نراکار ہے۔ تو اس طریقے کی باتیں اس تعلق سے اس میں کہی گئی ہیں۔ یجروید، اس یجروید کے اندر چیپٹر نمبر 32 ورس نمبر 3، اس کے اندر بھی یہی بات ملتی ہے کہ خدا کا کوئی عکس نہیں ہے۔ تو لہٰذا جو ان لوگوں کا عمل ہے اس کے خلاف ان کی کتابوں کے اندر باتیں ملتی ہیں، اپنے ویداس کے خلاف، اپنے اسکرپچرز کے خلاف ان لوگوں کے عمل پایا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنے جو پنڈت ہیں یا ان کے جو بھی بڑے ہیں اسکالرز ہیں، ان لوگوں کی باتوں پر آنکھ بند کر کے عمل کر لیا، انہوں نے جو کہا انہوں نے مان لیا۔ اب اس کی حقیقت ان کی کتابوں سے، ان کی گرنتھوں سے ملتی ہے نہیں ملتی، اس کو انہوں نے دیکھا ہی نہیں، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ یہ لوگ اپنے مذاہب کے جو گرنتھ ہیں ان کے خلاف چلے گئے۔ ویسے بھی اگر عقلی طور پر بھی دیکھا جائے تو مورتی وغیرہ بنانے کا لاجک سمجھ میں نہیں آتا۔ ابھی کچھ ٹائم پہلے دھرو راٹھی کا ایک بڑا مشہور ویڈیو آیا تھا، اس نے مورتی پوجا کے حوالے سے کچھ باتیں کہی تھیں، علماء کرام میں سے بہت سارے لوگوں نے، اور میں نے بھی اس کا جواب دینے کی کوشش کی تھی، جواب بھی دیا تھا کہ مورتی کا کوئی لاجک نہیں بنتا۔ میں نے مثال دی تھی، میں وہ مثال دوبارہ دے دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر مورتی کس کی بنائی جاتی ہے؟ مورتی تو اس کی بنائی جائے گی نا جس کی پوجا کی جا رہی ہے۔ اب یہاں پر ترک یہ دیا جاتا ہے کہ باپ کی جو فوٹو ہے اس کو دیکھا جاتا ہے اور باپ کو یاد کیا جاتا ہے، اور دوسرا ترک یہ دیا جا رہا ہے کہ ہم اس آکار سے نراکار تک پہنچیں گے۔ اچھا بھائی، سوال یہ اٹھتا ہے کہ باپ کی تصویر بنانے کے لیے باپ کو دیکھنا ضروری ہے نا؟ باپ کو دیکھا، پھر باپ کی فوٹو لی، پھر اس کی فوٹو کو باپ تصور کیا، یا اس فوٹو کو دیکھ کر باپ کو امیجنیشن کیا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن خدا یا بھگوان یا ایشور جو بھی آپ کہتے ہیں، اس کو کس نے دیکھا ہے؟ کسی نے بھی نہیں دیکھا، تو اس کی تصویر کیسے بنا لی؟ جو چیز جس کا کوئی آکار نہیں ہے، جس کی کوئی صورت نہیں ہے، جس کا کوئی جسم نہیں ہے، جس کی کوئی شکل نہیں ہے، جس کا کوئی عکس نہیں ہے، جس کو کسی نے دیکھا نہیں ہے، اس کی تصویر صرف اپنے ذہن سے بنا لینا اور یہ تصور کرنا کہ نہیں یہ تو بھگوان ہی ہے، یہ تو عقل میں نہ آنے والی بات ہے نا۔ وہ جیسے ایک بار پہلے کہی تھی کہ اگر کوئی شخص نریندر مودی کی جو ہے تصویر بنا لے، لیکن تصویر وہ راہل گاندھی کی ہو، راہل گاندھی کی تصویر ہو، اور جو ہے اس کو نریندر مودی کی تصویر کہہ کر کے اس کے آگے جو ہے اس کی تعریف کی جائے اور یہ کہا جائے کہ یہ تو مودی کی تصویر ہے، اور لاجک یہ دے دیا جائے کہ مودی کی بھی داڑھی ہے، راہل گاندھی کی بھی داڑھی ہے، پھر داڑھی تو ہماری بھی ہے، تو اس طریقے سے تو معاملہ خراب ہو جائے گا کہ یہ کہا جائے کہ یہ تصویر فلاں بندے کی ہے اور وہ تصویر اس بندے کی نہ ہو، کسی اور کی ہو، تو یہ اس بندے کی توہین ہے، اس بندے کی تعریف نہیں ہے۔ اس قسم کی اور بہت ساری باتیں تھیں جو اس ویڈیو کے اندر کہی تھی، اور بہت سارے لوگوں نے اس تعلق سے وضاحتیں دی تھی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لاجک کی باتیں شاید لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے، لیکن کم سے کم اپنے گرنتھوں کو تو کم سے کم ایک مرتبہ کھول کر کے دیکھنا چاہیے، تاکہ جو پوری حقیقت ہے وہ لوگوں کے سامنے آئے۔